بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کی جانے والی ایک اور سازش رشیا نے ناکام بنا دی۔ یہ سازش کیا تھی اور رشیا کا اسے ناکام بنانے میں کیا کردار ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، یہ ساری کہانی کیا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اچھا، یہ بالکل کہانی ایک ہے کہ روس جو ہے پاکستان کو انجن فروخت کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ جیٹ انجن سے جو کہ ہمیں چاہیے تھے اپنے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے لیے۔ یہ وہ طاقتور انجن ہیں جو MiG-29 میں استعمال کرتا ہے رشیا، اسی فیملی کا، یعنی اسی فیملی کا ایکسپورٹ ورژن ہے، بہتر تھرسٹ کے ساتھ، بہتر رفتار اور بہتر وزن اٹھانے کی صلاحیت کے ساتھ۔ صحیح۔ یہ اس کا نام 93 RDMA ہے۔ اس سے پہلے جو تھا وہ 93 RD ہے، جو وہ اپنے MiG-29، لیکن انہوں نے اب ایکسپورٹ ورژن بنایا۔ پاکستان کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے بلاک 3 کے جہاز، کیونکہ اب وہ بھی ایکسپورٹ ہو رہے ہیں بالکل اور ان کے نئے آرڈرز بھی آنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے ملکوں سے آرڈر آنے والے جی ہیں۔ بالکل۔ ان ملکوں سے آرڈر آنے تو پاکستان WS-13 جو کہ چائنیز انجن ہے، اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر اس کو دیکھ رہا تھا، رشین انجن کو، اور رشیا کو منع کر رہا تھا بھارت، کیونکہ بھارت اس کا پرانا الائے ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کو یہ انجن دستیاب نہ ہو۔ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس چائنیز کے علاوہ بھی آپشن موجود رہیں۔ دیکھیں، یہ ہے اسٹریٹجی۔ بالکل، یہ آپ چاہے کچھ بھی کہیں، مطلب پاکستان کوئی دروازہ بند نہیں کر رہا، ہر ہم نے کیوں جگہ دروازہ پر بند بات کرنا ہے؟ کرتا ہے اور آپشنز اپنے کھلے رکھتا ہم ہے۔ نے کیوں دروازے بند کرنے ہیں؟ سیدھی بات تو یہ ہے کہ یہ انجن جو پاکستان رشیا سے خریدنا چاہتا ہے، یہ بہتر ایوانکس سسٹم جو ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اس کی رفتار بہتر ہے WS-13 سے، اس کے وزن اٹھانے کی صلاحیت میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ زیادہ لوڈ ڈال سکتے ہیں جہاز کے اوپر، یہ اس کی خاصیتیں ہیں، اور اس کو صرف رشیا جو ہے ایکسپورٹیبل ماڈل کے اندر بناتا ہے۔ صحیح۔ رشیا سے جہاز خریدتا ہے MiG-29، جس کے گاہک ہیں ایران ہے، بھارت ہے، لیکن پاکستان جہاز نہیں خرید رہا، پاکستان اس کا انجن کا ایکسپورٹ ورژن خرید رہا ہے، جو اس کے اپنے MiG-29 فیملی کے انجن سے بہتر کوالٹی کا ہے۔ صحیح۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان JF-17 تھنڈر کے لیے WS-13 کے علاوہ بھی ایک بہتر تھرسٹ کا انجن جو ہے اس کو حاصل کر رہا ہے، جس کی رفتار بھی بہتر ہے، وزن اٹھانے کی صلاحیت بھی بہتر ہے۔ اس سے ہمارا جہاز جو ہے مزید بہتر ہو جائے گا۔ اور بات رہی قیمت کی، تو چائنیز ماڈل جو ہے WS-13 وہ ذرا سستا ہے، یہ ذرا مہنگا ہے، لیکن ریلائیبل اس لیے ہے کہ ایک طویل عرصے سے جو MiG-29 ہے اس کے اندر یہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور MiG-29 کوئی چھوٹا جہاز نہیں ہے۔ اس ایک انجن کے آنے سے، جس طرح سے آپ 5 اسٹار ہوٹل کا کہتے ہیں نا کہ اس کے 5 اسٹار کیوں کہا جاتا ہے، تو اس میں بہت ساری چیز دیکھی جاتی ہے، سروسز، اس کے کھانے، اس کی صفائی، اس کی باقی چیزیں، کمرے شمرے سب دیکھے جاتے ہیں۔ تو آپ کو ایک کمپلیٹ 4th جنریشن کے جہاز کے لیے بھی ایسی ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور ہمارا بلاک 3 جو ہے اس انجن کے آنے کے بعد جو ہے وہ 4th جنریشن کا جہاز بن جائے گا، اور بلاک 4 جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ بنے گا 5th جنریشن کا جہاز۔ تو پاکستان ایک سٹیپ JF-17 تھنڈر کو مزید آگے لے کے جا رہا ہے۔ اس سے ہماری ایکسپورٹ بہتر ہوگی، کیونکہ ایک ریلائیبل انجن جو ہے اس کے اندر نصب کیا جا رہا ہے۔ گو اس کی تکلیف امریکہ کو بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ بھارت کو ہے۔ بھارت ایک بڑا پرچیزر ہے MiG-29 کا، ہمیشہ سے اس کے فلیٹ کے اندر MiG سیریز کے جہاز جو ہیں وہ شامل رہے ہیں، کیونکہ رشیا کا وہ الائے رہا ہے۔ S-400 کا سب سے بڑا گاہک اس وقت دنیا میں جو ہے وہ بھارت ہے، اور بھارت ہی اس کو تباہ کرانے والا بھی ہے۔ اسی طرح سے وہ اس کا خیال تھا کہ وہ روس سے یہ کہے گا کہ یہ انجن آپ پاکستان کو نہ دیں، پاکستان کے پاس پھر ڈوئل قسم کی چیزیں ہو جائے گی، یعنی چائنیز بھی اور رشین بھی، اور وہ ٹیکنالوجی بھی آ جائے گی جو جدید ریڈار سسٹمز کو انٹیگریٹ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ کل ہم نے ایک اس پر کیا بھی تھا KJ-500 کے اوپر، تو ان کے ساتھ بھی اس کو انٹیگریٹڈ کیا جا سکے گا بہتر فورس کے ساتھ۔ JF-17 تھنڈر فضاؤں میں اڑے گا تو دشمن کو تہہ بالا کرے گا۔ کس کے دشمن کو؟ بھارت کو، ہمسائے کو، بھارت کو۔ تو بھارت اس لیے چاہتا تھا کہ یہ معاہدہ نہ ہو۔ بھارت نے مزید S-400 لینے کی جو ہے آفر بھی کی،
بھارت وہاں سے مزید طیارے جو ہے جو SU ہیں سیریز کے وہ بھی لے رہا ہے، لیکن رشیا نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ اس لیے کہ رشیا چاہتا ہے کہ اس کا یہ انجن ایکسپورٹ ہو دنیا بھر میں، اور اگر اس کو پاکستانی استعمال کریں گے تو اس کا مطلب اس کی ریلیبلٹی اور اس کے ایکسپورٹ ورژن کی دنیا بھر میں پذیرائی ہوگی۔ یعنی رشیا بھی چائنا کی طرح اپنا دفاعی ساز و سامان پاکستان کے ہاتھوں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فاتح ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بالکل ڈیفیٹڈ کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت بھارت ڈیفیٹڈ ہے، پاکستان فاتح ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس فاتح ہے۔ آج صبح ہی میرے ایک دفاعی تجزیہ کار دوست ہیں، ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ مستقبل میں آپ کی نہیں پوری دنیا کی ایئر فورسز ہی جنگوں کا فیصلہ کیا کریں گی۔ یہ ممکن نہیں رہا کہ آپ گراؤنڈ فورسز کے ساتھ کسی ملک کے اوپر قبضہ کریں۔ جس کی ایئر فورس جتنی مضبوط ہوگی اتنا وہ جو ہے کامیابی حاصل کرے گی۔ اور یہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے ایک رن وے سے چاند کے رن وے، یعنی یہاں سے ہلا کے، یہ میں ان دوست کی تجزیہ بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اب جنگ جو ہے یہی فورسز جو فضائی فورسز ہیں اس کو خلا میں لے کے جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو وہ سٹار وار کے پروگرام جو ہم فلموں میں دیکھا کرتے تھے جس میں لیزر گنز استعمال ہوتی تھی، یہ بھی جو ہیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اس وقت کی پوزیشن کے مطابق اگر پاکستان رشیا سے یہ انجن حاصل کر رہا ہے تو پاکستان کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 جس کو 3.5 جنریشن کا جہاز کہتے تھے، یہ 4th جنریشن کے جہازوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی اور اس پر لوگوں کا اعتماد میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور پاکستان کا دفاع بھی مضبوط، کیونکہ ہمیں دونوں ملک عزیز سے مراد یہ ہے کہ رشیا بھی ہمارے بہت قریب ہے، ہمیں لاجسٹک کی وہاں پرابلم نہیں ہے، چین ہمارا دوست ہے، اور مزے کی بات، دلچسپ بات یہ ہے کہ چین بھی چاہتا ہے کہ یہ انجن جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں۔ چین کیوں چاہتا ہے؟ جو ٹیکنالوجی پاکستان میں آئے گی وہ ایکچولی چائنا میں آئے گی۔ دیکھیں بات سمجھے، دنیا میں اس وقت جو ریس ہے، ہم نے ایک کان پہ کیا تھا، تو خوشخبری یہ بھی ہے کہ کان کے لیے انجن جو ہے امریکہ سے لینے سے انکار کر دیا ترکی نے، اور اس پہ اپنا انجن اس نے ڈیولپ کر لیا ہے۔ اب گیم ہے، میں نے جب آپ سے کہا کہ یہاں سے خلا تک گیم ہے تو انجن کی گیم ہی ہے۔ کوئی فورس ہوئے گی نا جو انسان کو خلا تک لے کے جائے گی، وہ کیا فورس ہوئے گی؟ وہ انجن ہوگا۔ تو اسی انجن کو لے کر اس وقت دنیا جو ہے اس کی نظریں بہت سارے کمپنیز پر ہیں۔ ہمیں جو رشیا سے بہتر انجن مل رہا ہے تو ہم اس کو کیوں کریں گے؟ ہاں، جو 5th جنریشن کا انجن ہے وہ ہم ضرور چائنا کے ساتھ ہی اس کو ڈیل کریں گے، کیونکہ چائنا کے پاس 5th جنریشن کی کافی بڑی رینج ہے یا بہت زیادہ اقسام ہیں ان انجنز کی، اس کے لیے ہم کریں گے۔ لیکن ترکی بھی ہمارا بھائی ہے، اگر اس نے انجن ڈیولپ کر لیا ہے تو اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اوپن ہے ہمارے لیے مارکیٹ۔ چین ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، لیکن رشیا سے بھی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ رشیا کاروباری لوگ ہیں، وہ اپنا کاروبار دیکھ رہے ہیں، وہ بھارت کی دوستی نہیں دیکھ رہے، اور انہوں نے وہ انجن جو ایکسپورٹ کے لیے بنایا ہے اس کے لیے پہلی چوائس JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو بنایا ہے، جو 4th جنریشن کا جہاز ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ 4th جنریشن کے جہاز میں اگر ہم اسٹیلتھ ٹیکنالوجی شامل کریں گے تو یہ سپر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، تو یہ 5th جنریشن میں چلا جائے گا، یعنی ایک سٹار اور اس کا بڑھ جائے گا بہتر رڈارز کے ساتھ، بہتر ایویونک سسٹم کے ساتھ، بہتر مسائلز کے ساتھ یہ چلے جائیں گے 5th میں۔ ابھی ہمیں 4th کے لیے آرڈرز ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں جلد از جلد ان آرڈرز کو بھگتانا بھی ہے، جہاز لوگوں تک پہنچانے بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھارت روک نہیں سک رہا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کی نظریں پاک فضائیہ پر ہیں، اور پاک فضائیہ جس انجن پر، جس جہاز پر انگوٹھا کھڑا کر دے گی، دنیا میں اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی۔ جی بالکل، عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بھارت کی ضلالت اور اس انجن کی کہانی سنائی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔